کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع باغ و بہار میں جو پہلا درویش ہے اس پہلے درویش کی جو کہانی ہے اس کا متن ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ پہلے درویش کی کہانی کا تسلسل ہے۔ اس سے پہلے جو لیکچر ہوا تھا اس میں کہانی کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا، بتایا گیا تھا، اس کی تشریح کی گئی تھی۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی پہلے درویش کی کہانی کا اگلا حصہ ہے۔ صرف مربوط کرنے کے لیے کچھ باتیں میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ جو سیر پہلے درویش کی ہے اس میں جو کہانی اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ یمن کا جو ملک التجار ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ اپنی ساری دولت لٹا کر کے اپنی بہن کے ہاں جاتا ہے۔ وہاں اس کی بہن اپنے بھائی کی مدد کے لیے کاروبار کے لیے روپے پیسے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دمشق چلے جاؤ، وہاں سوداگروں کا ایک بڑا قافلہ جا رہا ہے۔ تو یہ جب دمشق میں جاتا ہے تو ایک زخمی ناظرین سے ملتا ہے، دل سے اس کی خدمت کرتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتی ہے اور اس سے یوسف سوداگر کے پاس اچھے لباس خریدنے کے لیے بھیجتی ہے، جہاں پہلا درویش جو ہے اور یوسف سوداگر ملتے ہیں اور وہاں ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور یوسف سوداگر اس سے دعوت دیتا ہے۔ بعد میں جو مظلوم ناظرین ہے وہ درویش سے کہتی ہے کہ اس کی مہمان نوازی کے بدلے میں اس کی بھی ضیافت کرنی چاہیے۔ کہانی یہاں تک پہنچی تھی، آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اسباب کا کچھ اندیشہ نہیں، خدا کے کرم سے ایک دم میں سب لوازمہ تیار ہو جائے گا اور بخوبی مجلس ضیافت کی رونق پاوے گی۔ فقیر موافق حکم کے جوہری کے پاس گیا اور کہا، تمہارا فرمانا میں تو سر آنکھوں سے بجا لایا، اب تم بھی مہربانی کی راہ سے میری عرض قبول کرو۔ اس نے کہا، جانو دل سے حاضر ہوں۔ تب میں نے کہا، اگر اس بندے کے گھر تشریف لے چلو، عین غریب نوازی ہے۔ اس جوان نے بہت عذر اور ہیلے کیے پر میں نے پنڈ نہ چھوڑا۔ پنڈ نہ چھوڑا یعنی میں باز نہ آیا، برابر درخواست کرتا رہا جب تلک وہ راضی ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے مکان پر لے چلا۔ لیکن راہ میں یہی فکر کرتا آتا تھا کہ اگر آج اپنے تئیں مقدور ہوتا تو ایسی تواضع کرتا کہ یہ بھی خوش ہوتا۔ اب میں اسے لیے جاتا ہوں، دیکھیے کیا اتفاق ہوتا ہے۔ اسی حیش بحث میں یعنی ذہن میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں بحث و تکرار کی، میں گھر کے نزدیک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دھوم دھام ہو رہی ہے۔ گلیارے میں جھاڑو دے کر چھڑکاؤ کیا ہے، یساول اور عصابردار کھڑے ہیں۔ یساول چوبدار ہوتا ہے، نقیب ہوتا ہے، عصابردار جو لاٹھی لے کر کے دربان کھڑے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوا لیکن اپنا گھر جان کر قدم اندر رکھا، دیکھا تو تمام حویلی میں فرش مکلف لائق ہر مکان کے جا بجا بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں، پاندان، گلاب پاش، عطردان، پیکدان، چنگیریں ہوتی ہیں جو پھولوں کی ٹوکری ہوتی ہے چھوٹی والی، اسے کہتے ہیں، نرگس دان قرینے سے دھرے ہیں، طاقوں پر رنگ ترے کنولے، نارنگیاں اور گلابیاں رنگ برنگ کی چنی ہے۔ ایک طرف رنگ آمیز ابرک کی ٹٹیوں میں چراغا کی بہار ہے، ایک طرف جھاڑ اور سرو کمل کے روشن ہیں اور تمام دالان اور شہنشینوں میں طلائی شمعدانوں پر کافوری شمعیں چڑھی ہیں۔ یہاں دو ایک چیزیں اور ہیں کہ جیسے شہنشی کا استعمال ہوا ہے، تو شہنشی اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو کھڑکی بنائی جاتی ہے، کھڑکی کے آگے جو تھوڑا سا اتنا حصہ نکال دیا جاتا ہے اسے شہنشی کہتے ہیں۔ اس شہنشی پہ کیا ہے، اس جگہ پہ کیا ہے، طلائی شمعدان رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ کافوری شمع چڑھی ہوئی ہیں۔ یعنی کافور سے جو شمع بنتی ہیں اس کی کیا خاص بات ہے کہ اس میں تو ایک یہ ہے کہ اس کی روشنی بہت صاف ہوتی ہے اور دوسرے ہے کہ اس میں دھواں نہیں ہوتا، اور جڑاؤ فانوسیں اوپر دھری ہیں۔ سب آدمی اپنے اپنے عہدوں پر مستعد ہیں۔ باورچی خانے میں دیگیں ٹھنٹھنا رہی ہیں، آبدار خانے کی ویسی ہی تیاری ہے۔ آبدار خانہ کہتے ہیں بادشاہوں
کہ پانی پینے کا جو سامان جس کمرے میں رکھا جاتا تھا اسے آبدار خانہ کہتے تھے۔ بادشاہ ہے، امیر ہے اس زمانے میں، کوری کوری ٹھلیاں یعنی چھوٹی گگریاں، جنہیں یعنی کہ چھوٹی گگری ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے گگری، تو چھوٹی جو گھڑا ہوتا ہے اس کی جو چھوٹی شکل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ روپے کے گھڑوشیوں پر لکڑی کا چوکھوٹا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، صافیوں سے بندھی اور بنجھروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ایک خاص قسم کا سرپوش ہوتا ہے جو یعنی گھڑے کے اوپر، گھڑے کو جس سے ڈھکتے ہیں جس کپڑے سے، بجروں اسے کہتے ہیں، بجرا کہتے ہیں۔ آگے چوکی پر ڈونگے، کٹورے باما تھالی، سرپوش دھرے، برف کے آب خورے لگ رہے ہیں۔ آب خورے یعنی کہ برتن جس میں، چھوٹا برتن جس میں پانی پیتے ہیں یعنی کوزہ، اور شورے کی سراہیاں ہل رہی ہے۔ غرض سب اسباب پادشاہانہ موجود ہے، اور کنچنیاں یعنی کہ ناچنے والیاں، بھانڈ، بھگتیے، کلاوند یعنی جن کا پیشہ گانا بجانا ہے، اور قوال اچھی پوشاک پہنے ساز کے سر ملائے حاضر ہیں۔ فقیر نے اس جوان کو لے جا کر مسند پر بٹھایا، اور دل میں حیران تھا کہ یا الہی، اتنے عرصے میں یہ سب تیاریاں کیوں کر ہوئیں؟ ہر طرف دیکھتا پھرتا تھا لیکن اس پری کا نشان کہیں نہ پایا۔ اسی جستجو میں ایک مرتبہ باورچی خانے کی طرف جا نکلا، دیکھتا ہوں تو وہ ناظرین ایک مکان میں گلے میں کرتی، پاؤں میں تہنشی۔ تہنشی یہ ایک کپڑا ہوتا ہے جو عورتیں ساڑی کے نیچے پہنتی ہیں، سر پر سفید رومالی جو اسکارف ٹائپ کا عورتیں باندھتی ہیں سر پر، اوڑھے ہوئے، سادی خوزادی یعنی جس میں، خوزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں خود قدرت نے حسن عطا کیا ہو، یعنی فطری حسن ہو جس میں، سادی خوزادی بن گہنے پاتے بنی ہوئی ہے، یعنی بغیر گہنے کے ہی اس کا جو فطری حسن ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ ایک شعر لکھا ہے کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ اب یہاں خوبصورتی بھی اس شعر میں کہ گہنے کا جو لفظ ہے وہ ہم زیور کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں چاند کے لیے جو گہنا استعمال ہوا ہے کہ اس پہ جو چاند گہن ہوتا ہے، ان معنوں میں ہے کہ جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ خبر گیری میں ضیافت کی لگ رہی ہے، یعنی کہ وہ معشوق ناظرین، اور تاکید ہر ایک کو کھانے کی کر رہی ہے کہ خبردار، با مزہ ہو اور آب و نمک بو باز درست رہے، اس محنت سے وہ گلاب سا بدن سارا پسینے پسینے ہو رہا ہے۔ میں پاس جا کر تصدق ہوا اور اس شعور و لیاقت کو سراہ کر دعائیں دینے لگا۔ یہ خوشامد سن کر تیوری چڑھا کر بولی، آدمی سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فرشتے کی مجال نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تو اتنا حیران ہو رہا ہے؟ بس بہت باتیں بنا، مجھے خوش نہیں آتی، یعنی باتیں بنانا مجھے پسند نہیں ہے۔ لا کہہ تو یہ کون آدمیت ہے کہ مہمان کو اکیلا بٹھلا کر ادھر ادھر پڑے پھرے؟ وہ اپنے جی میں کیا کہتا ہوگا؟ جلد جا، مجلس میں بیٹھ کر مہمان کی خاطرداری کر اور اس کی معشوقہ کو بھی بلوا کر اس کے پاس بٹھلا۔ فقیر وہیں اس جوان سے کہا، میں سب طرح مخلص و خادم ہوں، بہتر یہ ہے کہ وہ صاحب جمال کہ جس کی طرف صاحب کا دل مائل ہے تشریف لاوے تو بڑی بات ہے۔ اگر فرماؤ تو آدمی بلانے کی خاطر جاوے۔ یہ سنتے ہی خوش ہو کر بولا، بہت اچھا، اس وقت تم نے میرے دل کی بات کہی۔ میں نے ایک خوجے کو بھیجا۔ خوجہ وہی جو خواجہ سرا ہوتے ہیں جو مخنث درباروں میں کام کرتے تھے۔ میں نے ایک خوجے کو بھیجا، جب آدھی رات گئی، وہ چڑیل خاصے چوڈول پر، ایک ڈولی نما سواری ہوتی تھی، چوڈول پر سوار ہو کر بلائے ناگہانی سی آ پہنچی۔ اب یہ جو اس سوداگر، یوسف سوداگر کے بچے کی جو محبوبہ ہے، کہنا چاہیے کہ جسے بعد میں بھی قصہ آئے گا کہ وہ باغ کے ساتھ اس کو خریدنا پڑا تھا، تو اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ کیسی ہے، وہ اس کی ناگوار سی صورت ہے۔ تو اب اس کے لیے کس طرح کی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ بلائے ناگہانی سے آ پہنچی۔ فقیر نے لاچار خاطر سے مہمان کی استقبال کر کر نہایت اتفاق سے برابر اس نوجوان کے لا بٹھایا۔ جوان اس کے دیکھتی ایسا خوش ہوا
جیسے دنیا کی نعمت ملی۔ وہ بھتنی بھی اس جوان پری ذات کے گلے لپٹ گئی۔ سچ مچ یہ تماشا ہوا جیسے 14ویں رات کے چاند کو گرہن لگتا ہے۔ یا تشبیہ دیکھیے یہاں پر کہ 14ویں کا رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ پورا چاند ہوتا ہے، اس میں جب گرہن لگ جاتا ہے تو کیسا ہوگا۔ تو وہ جو نوجوان ہے، جو پری ذات ہے یعنی پری کا پیدا، نہایت ہی خوبرو اور نہایت ہی حسین و جمیل ہے، اور یہ اس کی صورت ناگوار ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، تو یہ جب اس سے لپٹی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند کو گرہن لگ گیا۔ جتنے مجلس میں آدمی تھے اپنی اپنی انگلیاں دانتوں تلے دابنے لگے۔ انگلیاں دانتوں تلے دابنا یعنی تعجب کرنا، حیران ہونا، محاورہ ہے۔ کیا بھلا اس جوان پر مسلط ہوئی ہے؟ سب کی نگاہ اسی طرف تھی۔ تماشا مجلس کا بھول کر اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایک شخص کنارے سے بولا، یارو عشق اور عقل میں ضد ہے، جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے۔ یعنی جو عقل میں بات نہیں سوچتی وہ عشق کے ذریعے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو۔ سبھوں نے کہا آمنا۔ آمنا ایسے موقع پر کہتے ہیں جب کوئی بات کہی گئی اور آپ اس کی ایک طرح سے تصدیق کرتے ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں، تو آمنا ویسے موقع پر کہتے ہیں۔ یہ عربی کا وہ ہے پورا ٹکڑا ہے، جگہ جگہ پر استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے، لیکن اردو میں اس طرح سے ایسا کھپا دیا یہاں پر میرمبن نے کہ اس کا حسن دوبالا ہو گیا ہے، کہ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ یارو عشق اور عقل میں ضد ہے، جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے۔ لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو، سبھوں نے کہا آمنا، یہی بات ہے۔ یہ فقیر بموجب حکم کے مہمانداری میں حاضر تھا۔ ہر چند جوان ہم پیالہ ہم نوالہ ہونے کو مجوز ہوتا تھا۔ مجوز ہوتا تھا یعنی کہ جائز ٹھہراتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شراب میں شریک ہوں، اس محفل میں شریک رہوں، پر میں ہرگز اس پری کے خوف کے مارے اپنا دل کھانے پینے یا سیر تماشے کی طرف رجوع نہ کرتا تھا اور عذر مہمانداری کا کر کے اس کے شامل نہ ہوتا۔ اسی کیفیت سے 3 شبانہ روز گزرے، 3 راتیں اور 3 دن گزر گئے۔ چوتھی رات وہ جوان نہایت جوشش سے مطلب بہت اصرار کرنے لگا، مجھے بلا کر کہنے لگا، اب ہم بھی رخصت ہوں گے، تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کر 3 دن سے تمہاری خدمت میں حاضر ہے، تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو۔ میں نے اپنے جی میں خیال کیا، اگر اس وقت کہنا اس کا نہیں مانتا تو آزردہ ہوگا، یعنی ناراض ہوگا، دل کو ٹھیس پہنچے گی، بس نئے دوست اور مہمان کی خاطر رکھنی ضرور ہے۔ تب یہ کہا، صاحب کا حکم بجا لانا منظور، کہ الامر فوق الادب۔ اب یہ عربی کا پورا ایک ٹکڑا ہے، یہاں پر انہوں نے استعمال کیا میرمبن نے۔ الامر فوق الادب کا مطلب یہ ہے کہ حکم جو ہے، حکم کا درجہ ادب سے بڑھ کر کے ہے، تو چونکہ وہ ادھر سے حکم ہوا ہے سوداگر بچے کی طرف سے، یوسف سوداگر بچے کی طرف سے، اس نوجوان کی طرف سے، تو یہ جو پہلا درویش ہے وہ اب اسے وہ اس کا حکم مان لیتا ہے۔ سنتے ہی اس کو جوان نے پیالہ تواضع کیا مطلب یہ کہ اس کے سامنے پیش کیا، اور میں نے پی لیا۔ پھر تو ایسا پہم دور چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمی مجلس کے کیفی ہو کر یعنی کہ نشے میں مست ہو کر بے خبر ہو گئے، اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب 2 نیزے بلند ہوا، تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے، نہ وہ تیاری ہے، نہ وہ مجلس، نہ وہ پری، فقط خالی حویلی پڑی ہے، مگر ایک کونے میں کمبل لپٹا ہوا دھرا ہے۔ جو اس کو کھول کر دیکھا تو وہ جوان اور اس کی رنڈی یہاں پہ آگے بھی استعمال ہوا ہے، یہاں اس کا مفہوم ہے کہ عورت، وہ جوان اور اس کی عورت دونوں سر کٹے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھتے ہی حواس جاتے رہے، عقل کچھ کام نہیں کرتی کہ یہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ حیرانی سے ہر طرف تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک خواجہ سرا جسے ضیافت کے کام میں دیکھا تھا نظر پڑا۔ فقیر کو اس کے دیکھنے سے تسلی ہوئی
احوال اس واردات کو پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تجھے اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا حاصل جو تو پوچھتا ہے؟ میں نے بھی اپنے دل میں غور کی کہ سچ تو کہتا ہے۔ پھر ایک ذرا تأمل کر کے میں بولا، خیر نہ کہو، بھلا یہ تو بتاؤ وہ معشوقہ کس مکان میں ہے؟ تب اس نے کہا، البتہ جو میں جانتا ہوں سو کہہ دوں گا، لیکن تجھ سا آدمی عقل مند بے مرضی حضور کے 2 دن کی دوستی پر بے محابہ یعنی کہ بے لحاظ بے تکلف ہو کر صحبت مینوشی کی باہم گرم کرے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی تم نے اپنے مہمان کو بلایا اور اس کے ساتھ تم مینوشی کرنے لگے۔ یہ 2 دن کی صحبت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ فقیر اپنی حرکت اور اس کی نصیحت سے بہت نادم ہوا، شرمندہ ہوا۔ سوائے اس بات کے زبان سے کچھ نہ نکلا، فی الحقیقت اب تو تقصیر ہوئی، معاف کیجیے۔ تقصیر ہوئی یعنی کہ غلطی ہوئی۔ بارے محلی نے مہربان ہو کر، محلی یعنی کہ خواجہ سرا نے مہربان ہو کر اس پری کے مکان کا نشان بتایا۔ اب دیکھیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ پتہ بتایا۔ اس زمانے میں تو مکان کم تھے، تو پہلے نشان استعمال ہوا کرتے تھے، نمبرات تو ہوتے نہیں جیسے آج کل ہاؤس نمبر ہوتے ہیں، تو نشان بتایا یعنی کہ اس کا پتہ بتایا ایک طرح سے، اور مجھے رخصت کیا۔ آپ ان دونوں زخمیوں کے گاڑنے دابنے کے فکر میں رہا، یعنی خود ہی میں نے سوچتا رہا۔ میں تہمت سے اس فساد کی الگ ہوا اور اشتیاق میں اس پری کے ملنے کے لیے گھبرایا، گرتا پڑتا ڈھونڈتا شام کے وقت اس کوچے میں اسی پتے پر جا پہنچا جو کہ خواجہ سرا نے بتایا تھا، اور نزدیک دروازے کے ایک گوشے میں ساری رات تل پھٹے کٹی، یعنی تل پھٹے مطلب تڑپتے ہوئی کٹی، کسو کی آمد و رفت کی آہٹ نہ ملی، کسو کی آمد و راحت کی آہٹ نہ ملی، اور کوئی احوال پرساں میرا نہ ہوا، یعنی کسی نے بھی میری خیریت نہیں پوچھی اور کوئی بھی وہاں آیا گیا نہیں۔ اسی بے بسی کی حالت میں صبح ہو گئی۔ جب سورج نکلا، اس مکان کے بالا خانے کی ایک کھڑکی سے وہ ماہ رو یعنی کہ چاند سے چہرے والا یعنی کہ معشوق مراد ہے، میری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت عالم خوشی کا جو مجھ پر گزرا دل ہی جانتا ہے، شکر خدا کا کیا۔ اتنے میں ایک خوجے نے میرے پاس آ کر کہا، اس مسجد میں تو جا کر بیٹھ، شاید تیرا مطلب اس جگہ بر آوے یعنی کہ پورا ہو اور اپنے دل کی مراد پاوے۔ فقیر فرمانے سے اس کے وہاں سے اٹھ کر اسی مسجد میں جا رہا، لیکن آنکھیں دروازے کی طرف لگ رہی تھیں کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تمام دن جیسے روزہ دار شام ہونے کا انتظار کھینچتا ہے، میں بھی وہ روز ویسی ہی بے قراری میں کاٹا۔ اب دیکھیے یہاں پہ تشبیہ استعمال ہوئی ہے کہ کس طرح سے روزدار جو صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے اور وہ شام کا انتظار کرتا ہے کہ سورج ڈوبے اور اذان ہو، جس طرح سے وہ بے قراری سے انتظار کرتا ہے، چونکہ دانا کھانا پانی کچھ بھی وہ نہیں کھاتا، تو جس بے قراری سے وہ انتظار کرتا ہے، اسی بے قراری سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی وہاں پر رہا اور اسی بے قراری سے میں نے وہ وقت کاٹا تھا۔ جس طرح سے شام ہوئی اور دن پہاڑ سا چھاتی پر سے ٹلا، یعنی وہ دن کٹ ہی نہیں رہا تھا اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھاتی پر دھرا ہوا ہے، تو دن پہاڑ سا چھاتی پر سے ٹلا۔ ایک بارگی وہی خواجہ سرا جن نے اس پری کے مکان کا پتہ دیا تھا مسجد میں آیا۔ بعد فراغت نماز مغرب کے میرے پاس آ کر اس شفیق نے کہ سب راز و نیاز کا محرم تھا، اس شفیق نے نہایت تسلی دے کر ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے چلا۔ رفتہ رفتہ ایک باغیچے میں مجھے بٹھا کر کہا، یہاں رہ جب تک تمہاری آرزو بر آوے اور آپ رخصت ہو کر شاید میری حقیقت میں کہنے گیا، یعنی مجھے وہاں پر اس نے بٹھا دیا اور وہ خود چلا گیا وہاں سے۔ تو مجھے یہ لگا کہ وہ محبوبہ سے جو معشوقہ ہے اس کے حضور میں میرے متعلق بات کرنے گیا ہے۔ میں اس باغ کے پھولوں کی بہار اور چاندنی کا عالم اور حوض نہروں میں فواروں کے ساون بھادوں کے اچھلنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔
لیکن جب پھولوں کو دیکھتا تب اس گلبدن کا خیال آتا، جب چاند پر نظر پڑتی تب اس مہرو کا مکھڑا یاد آتا۔ مہرو، ماہرو مخفف یہاں پر استعمال کیا ہے، ابھی اس سے پہلے ماہرو کا لفظ آیا تھا، چاند سے چہرے والا یعنی کہ محبوب، یعنی کہ جب وہ باغ کی سیر کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو خاص طور سے جب پھول کو دیکھتا ہے تو وہ پھول جیسے بدن والا محبوب یاد آتا ہے، اور جب چاند پر نظر پڑتی ہے تو وہ محبوب کا جو چہرہ ہے، مکھڑا، اب ہندی کا ایک خوبصورت سا لفظ ہے، جس طرح سے یہاں پر چسپاں کیا ہے وہ آپ دیکھیے۔ تو عبارت کا حسن جو پیدا ہو رہا ہے، آپ پڑھتے وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہندی کے بھی الفاظ ہیں، عربی کے بھی الفاظ ہیں، فارسی کی بھی تراکیب ہے، مثل بھی استعمال ہے، لیکن اس کا جو موقع محل ہے وہ اتنا بہتر اور عمدہ ہے کہ وہاں پر روانی بھی رہتی ہے برقرار، اور آپ کو ایک اس میں چاشنی کا احساس ہوتا ہے، کھلاوت کا احساس ہوتا ہے۔ جب چاند پر نظر پڑتی تب اس مہرو کا مکھڑا یاد کرتا، یہ سب بہار اس کے بغیر میری آنکھوں میں خار تھی۔ بہار، خار، اس طرح سے بھی بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے قافیوں کے اہتمام بھی کیا ہے۔ بار خدا نے اس کے دل کو مہربان کیا، ایک دم کے بعد وہ پری دروازے سے، جیسے 14ویں رات کا چاند، بناؤ کیے گلے میں پشواز، بادلے کی سنجاف کی، موتیوں کا دردامن ٹکا ہوا، اور سر پر اوڑھنی جس میں آنچل، پلو، لہر، گوکھرو لگا ہوا، سر سے پاؤں تک موتیوں میں جڑی روش پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کے آنے سے تر و تازگی نئے سرے سے اس باغ کو اور فقیر کے دل کو ہو گئی، یعنی باغ میں بھی اس کا وجود جو ہے، باغ میں بھی تازگی کا باعث ہے، اور فقیر کے دل کو تو خیر ہے ہی، رونق، یعنی اس کے آنے سے رونق ہو گئی۔ ایک دم ادھر ادھر سیر کر کر شہنشی میں مغرق مسند پر، مغرق یعنی کہ سونے چاندی سے بنا ہوا، یعنی کہ ایسا مسند جو اس میں سونے چاندی لگے ہوں، اس سے ملا کر کے بنایا گیا ہو، مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھی۔ میں دوڑ کر پروانی کی طرح جیسے شمع کے گرد پھرتا ہے تصدق ہوا، اور غلام کے مانند دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا۔ اس میں وہ خوجا میری خاطر بطور سفارش کے عرض کرنے لگا۔ میں نے اس محلی سے کہا، بندہ گنہگار تقصیر وار ہے، جو کچھ سزا میرے لائق ٹھہرے سو ہو۔ وہ پری ازبس کے ناخوش تھی، بد دماغی سے بولی، اب اس کے حق میں یہی بھلا ہے کہ 100 توڑے اشرفی کے لیوے اپنا اسباب درست کر کے وطن کو سدھارے۔ یعنی اب وہ کوئی سنوائی اس میں وہاں نہیں ہونے والی تھی۔ اب فقیر جب گیا اور اس نے محلی سے کہا کہ اس طرح کی بات ہے کہ مجھ سے خطا تو ہو گئی ہے، چونکہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ میں نے شراب پی اور وہاں میں بیٹھا رہا آپ کے حضور میں، تو اس طرح سے یہ گستاخی تو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ میں یہ بات سنتے ہی کاٹ ہو گیا اور سوکھ گیا کہ اگر کوئی میرے بدن کو کاٹے تو ایک بوند لہو کی نہ نکلے، اور تمام دنیا میری آنکھوں کے آگے اندھیری لگنے لگی، اور ایک آہ نامرادی کی بے اختیار جگر سے نکلی، آنسو بھی ٹپکنے لگے۔ سوائے خدا کے اس وقت کسی کی توقع نہ رہی، مایوس محض ہو کر اتنا بولا، بھلا ٹک اپنے دل میں غور فرمائیے، بھلا ٹک مطلب ذرا غور اپنے دل میں فرمائیے، اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنا جان و مال حضور میں نہ کھوتا۔ کیا ایک بارگی حق خودگزاری اور جانثاری کا عالم سے اٹھ گیا جو مجھ سے کم وقت پر اتنی بے مہری فرمائی۔ خیر، اب میرے تئیں بھی زندگی سے کچھ کام نہیں، معشوقوں کی بے وفائی سے بیچارے عاشق نیم جان کا نباہ نہیں ہوتا، یعنی آدھے جان کا۔ یہ سن کر تیکھی ہوئی، یعنی اسے بالکل لگا کہ یہ کیا چیز ہوئی، بالکل تیوری چڑھا کر خفگی سے بولی، چھ خوش، آپ ہمارے عاشق ہیں؟ مینڈکی کو بھی زکام ہوا، یعنی جب شیخی کوئی بگھارتا ہے تو وہاں پہ بولتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اے بیوقوف، اپنے حوصلے سے زیادہ باتیں بنانی خیال خام ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، بس چپ رہ، یہ نکمی بات چیت مت کر، اگر کسی اور نے یہ حرکت بے معنی کی ہوتی، پروردگار کی سوں اس کی بوٹیاں کٹوا چیڑوں کو بانٹتی، پر کیا کروں تیری خدمت یاد آتی ہے، اب اسی میں بھلائی ہے کہ اپنی راہ لے۔
ابھی یہ باغ و بہار میں سہ پہلے درویش کا جو یہ قصہ ہے یہ چل رہا ہے، ابھی بیان ختم نہیں ہوا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کے بعد کی کہانی بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ابھی تک جو کچھ میں نے کہانی آپ کے سامنے رکھی وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اچھا لگا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔